الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھر اور معاشرہ۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ہر ہی سلسلوں کا، ہر پروگرام کا اپنا ایک مزہ ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، برکتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ۔ گھر اور معاشرے سے متعلق ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لاتے ہیں، موضوع لاتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسٹارٹ میں آپ کو پہلے موضوع کا نام بتا دوں تاکہ آپ کی دلچسپی اور بڑھ جائے۔ تو ہمارا یہ موضوع ہے گھر اور معاشرے میں لالچ۔ تو میں آپ کو اپنے مبلغین کا تعارف بھی کرواؤں۔ ہمارے ماشاءاللہ خالد مدنی بھائی ماشاءاللہ مرحبا، آپ تشریف لائے ماشاءاللہ۔ قربان مدنی بھائی ماشاءاللہ مرحبا۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے، خوب اس کی برکتیں ہیں۔ درود و سلام کی تو کیا ہی بات ہے۔ درود و سلام پڑھیں گے، دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے گا، پیدا ہوگا، اور زہ نصیب درود و سلام کے صدقے مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ خوب درود و سلام پڑھیے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور غور بھی کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز تو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے تو فوٹو کسی اور کی نہ لائیں، اپنے دماغ کے اندر، اپنے خیالات میں اپنے آپ کو غور کریں۔ میں تو ایسا نہیں، یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ بعض اوقات سننے بولنے والے جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے تو بہت ساری تصاویر دماغ میں گھوم رہے تھے، اچھا یہ بات یہ فلاں ہے، اچھا یہ بات یہ فلاں ہے، تو اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنی بھی تو اصلاح کریں نا۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور ہاں، گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو پھر اپنے گھر والوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو چلے شیخ چلی کی ایک حکایت آپ کو سناتے ہیں۔ شیخ چلی کو جو ہے وہ طرح طرح کے خواب دیکھنے کی ایک عادت تھی، اور بعض اوقات لالچی شخص بھی خوابوں کی وجہ سے کہاں چلا جاتا، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، راتوں رات امیر ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں۔ تو شیخ چلی کو بھی راتوں رات امیر بننا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گہرے خوابوں میں کھویا ہوا تھا۔ کسی نے کہا شیخ چلی سے کہ یہ انڈوں کا ٹوکرا ہے، یہ لیجئے اور میرے گھر تک چھوڑ آئیے، میں اس کے بدلے آپ کو ایک انڈا دوں گا۔ لو جی، شیخ چلی صاحب نے اب خواب دیکھنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا۔ ابھی ان کے پاس نہ مرغی تھی نہ کچھ تھا۔ سوچا یہ انڈا لوں گا، پڑوسیوں کی جو مرغی ہے اس کے نیچے رکھوں گا، کچھ دن بعد اس انڈے سے چوزا نکلے گا، وہ بڑا ہوگا، مرغی بنے گی، اور پھر یہ اور انڈے دے گی، میرے پاس بہت سارے انڈے ہو جائیں گے۔ پھر ان سے جب بچے آئیں گے، چوزے آئیں گے، تو میرے پاس پھر مرغیاں ہو جائیں گی بہت ساری، اور مرغیاں میرے پاس اتنی ہو جائیں گی کہ پھر میں مرغیاں بیچ کر بکریاں لے لوں گا، ایک بکری لوں گا، پھر بکری بچے دے گی، تو میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو جائے گا، پھر ان کو کچھ بیچ کر میں گائے لے لوں گا، گائے کا کاروبار کروں گا، ایک گائے لوں گا، اس کے بچے ہوں گے تو بہت ساری گائے ہو جائیں گی، پھر میں گائے بیچ کر بھینس لے لوں گا، اور بھینس جب دودھ بھی دے گی میں دودھ کا کاروبار بھی کروں گا اور بھینسیں بھی پالوں گا، تو میرے پاس بہت سارے ریوڑ ہو جائیں گے، بہت سارا پیسہ، بہت فراوانی ہو جائے گی، میں امیر کمیر ہو جاؤں گا، اور میرا پھر بڑا سا گھر ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، محل ہوگا، بہت پیسے والا ہوں گا۔ تو میرے پاس پیسے ہوں گے تو میرے بچے آئیں گے مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے کہ ابو پیسے دو، ابو پیسے چاہیے، تو میں ان پر غصہ کروں گا کہ اتنا خرچہ کر رہے ہو، میں نے اتنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے۔ بچے زیادہ ضد کریں گے تو ان کو ایک لگاؤں گا۔ تو وہ اس نے لگانے والے انداز میں ہاتھ گھمایا، جب ہاتھ گھمایا تو لگا وہ انڈوں کے ٹوکرے پہ، تو سارے کے سارے انڈے سارے نیچے آ گئے، اور زمین جو ہے وہ زردی سے زرد ہی ہو گئی، انڈے سارے جو انڈے تھے وہ لکوڈ بن گئے، بہہ گئے۔ شیخ چلی صاحب کا اپنا تو انڈا کیا ملنا تھا، وہ جو جس نے ٹوکرا دیا تھا، اب لے بھائی بھر اس کے پیسے، بیٹھ جائے یہاں پر۔ تو
میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ یہ فرضی حکایت ہی ہو، لیکن ذرا غور کریں کہ خیالی دنیا میں تو ہم بھی رہتے ہیں۔ میں بڑا ہوں گا، یہ لوں گا، یہ کروں گا، یہ بنوں گا، یہ بنوں گا۔ بالفرض اسٹوڈنٹ ہے، میں پڑھائی لکھائی کروں گا، بڑی جاب کروں گا، آفیسر بن جاؤں گا، اسکول جانا نہیں ہے، مدرسے جانا نہیں ہے، جامعۃ المدینہ جانا نہیں ہے۔ تو پھر جب کام بندہ نہیں کرے گا، یا تو وہ سست کاہل ہوتا ہے یا کام چور ہوتا ہے، اور خواب بڑے بڑے دیکھ رہا ہے۔ کام دھندے پہ جانا نہیں ہے، جاب پہ جانا نہیں ہے، بزنس پہ جانا نہیں ہے، اور خواب بڑے بڑے، تو صرف خوابوں کی دنیا ہی میں رہیں گے تو پھر شاید جو ہے وہ ہم کچھ نہ بن سکیں، بلکہ کئی ایسا ہوتا ہے کہ لالچی لوگ جہاں ہوتے وہاں سے بھی نیچے آ جاتے ہیں کہ حل من مزید، اور چاہیے، دنیا طلبی، وہ دنیا طلبی ہی میں لگے رہتے ہیں۔ لالچ کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو لالچ اور ہرس کہتے ہیں۔ تو صرف مال ہی نہیں ہے، شہرت بھی تو ہے نا، اور مشہور ہو جاؤں، اور مشہور ہو جاؤں، اور مشہور ہو جاؤں، اور پیسہ آ جائے، ایک مکان نہیں دو ہو جائے، دو نہیں چار ہو جائے، تو بندہ لگا ہی رہتا ہے، لگا ہی رہتا ہے، لگا ہی رہتا ہے۔ تو اپنے پیارے پیارے مبلغین کے پاس چلتے ہیں۔ خالد مدنی بھائی کیا فرمائیں گے لالچ سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالچ ایک وصف ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں یہ تمنا جاگتی ہے کہ ابھی یہ ہے تو یہ بھی ہو جائے، اور یہ بھی ہو گیا ہے تو اب کچھ اور بھی ہو جائے، یعنی حل میں مزید کی خواہش دل میں رہتی ہے۔ علماء نے اس کی تقسیم بیان فرمائی کہ لالچ جو ہے یہ اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، اور ایسی بھی ہے جس کا اچھا یا برا ہونا برابر ہے، جس کو مباح کہا جاتا ہے، یعنی حرص مذموم، حرص محمود اور حرص مباح۔ یہ تین قسم بیان فرمائیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ دل جو ہیں یہ لالچ کے پھندے میں ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ یہ لالچ دل سے لگا ہی رہتا ہے، دل اس سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دل کو اچھے لالچ میں لگا کر رکھیں تاکہ یہ برے سے بچ جائے۔ کیا بات! رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ ترجمہ میں ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا۔ دل کچھ محبتوں کے ساتھ وابستہ ہی رہتے ہیں۔ وہ کیا محبتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا یعنی عورتوں کی اور بیٹوں کی اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت، اور مویشیوں اور کھیتوں کی، کہ ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رہتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے جس کے بارے میں بالآخر یہ ہے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ صحیح۔ تو رب العالمین جل وعلا نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، صحیح۔ اس کی طرف دل مائل رہتا ہے۔ لالچ کے پھندے میں ہے تو کہیں نہ کہیں الجھے گا، پھندا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی کو جکڑے گا، کسی نہ کسی میں پکڑا جائے گا۔ لیکن ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا ہے، اس سے بہتر وہ ہے، فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کیا بات ہے! اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خبر فرما دیجئے، آپ لوگوں کو مطلع کیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو ان ساری چیزوں سے بھی بہتر ہے، یہ دنیا کے سارے ساز و سامان سے بہتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیونکہ جتنی چیزوں کی محبت، مال، دولت، آسائش، یہ ساری چیزیں تو پچھلی آیت میں بیان ہو گئیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اس سے بہتر وہ ہے للذین اتقوا عند ربہم، وہ ہے جو تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور دنیا کا تو سامان ختم ہونے والا تھا، اور وہ خالدین فیہا، تقوی والے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یہ رب کے پاس ہے جو اس ساری دنیا سے بہتر ہے۔ تو پھر بندے کو چاہیے کہ جو دنیا ہے ختم ہونے والی ہے، اس کی لالچ کو دل سے نکالے، اور آخرت ہے باقی رہنے والی ہے، سکون، چین اور اطمینان کی جگہ ہے،
سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا مقام ہے، تو اس کی لالچ دل میں پیدا کرے تاکہ اچھائی کی طرف دوڑے اور برائی کا ساتھ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت زبردست بات، یعنی دونوں رخ بتائے گئے کہ ہرس لالچ کرنا ہے تو آخرت کا کیجئے نا، جو باقی رہنے والی ہے۔ ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو فنا ہونے والا ہے، جو ہمارے پاس نہیں رہے گا، یہ دنیا کا مال، اسباب، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، منصب، شہرت، یہ سب فنا ہونے والی ہے، اور ہم دیکھیں کہ فنا ہونے والی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایک موقع پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک بیان میں تربیت ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کو کوئی چیک دیا جائے، لاکھوں کا دیا جائے یا کروڑوں کا، اور اس پہ لمٹ لکھی ہو 40، 50، 60، 70، یعنی 40 لاکھ، 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، اور کسی کو بلینک چیک دیا جائے کہ جتنا چاہیں اس پہ لکھ لیں، تم کیا پسند کریں گے؟ بلینک چیک، جو چاہیں لکھ لیں۔ تو دنیا کی لمیٹیشن تو ہے نا، یوں تو ایک دن کے بچے کا بھی نہیں پتا، لیکن انسان نے جانا تو ہے نا، جی جی کر کتنا جیے گا، کہاں تک جائے گا، کتنا جائے گا، بالآخر دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ تو اس فانی دنیا کے لالچ نے ہمیں اندھا تو نہیں کر دیا، کہتا نا لالچ بری بلا ہے، لالچ اندھا کر دیتی ہے۔ وہ ہے نا، کسی نے کہا کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو اسکول میں اس طرح کہ لالچ بری بلا ہے۔ اب بلا کیا؟ تو کسی نے کہا نا کہ کوئی بطخ تھی تو وہ سونے کا انڈا دیتی تھی، ہاں جی، تو جو ہے وہ اس کو تو بڑا مزہ آیا کہ یار سونے کا انڈا، وہ لالچی تھا، اس نے بولا روز ایک انڈا لیتا ہوں تو یہ بطخ ہی ذبح کر دوں، کاٹ دوں اس کو تو سارے انڈے نکال لوں۔ تو وہ روز ایک سونے کا انڈا ملتا تھا، اس سے بھی گیا اور بطخ سے بھی گیا وہ۔ تو اب دیکھیں ذرا، بعض لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں، وقت سے پہلے بہت زیادہ شارٹ کٹ میں مل جائے، پھر حرام میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا جو لالچی ہے نا، اس کو سکون نہیں ہے، کیونکہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کا دل ہی نہیں بھرتا، اس کو قرار ہی نہیں آتا۔ لاکھوں لاکھ روپیہ رکھا ہے، کروڑوں رکھا ہے، پلاٹ رکھے ہیں، گاڑیاں رکھی ہیں، ملازم ہیں، اچھا چلے کچھ بھی نہیں، کچن کے اندر کم از کم ایک مڈل کلاس فیملی کا بھی اتنا کھانا تو ہوتا ہی ہے کہ شاید ہفتے 15 دن کا کام چل جائے، اتنا راشن تقریباً ہوتا ہے۔ دیکھیں غریب بھی ہوں گے، آزمائش والے لوگ بھی ہیں، میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ ہفتے 10-15 دن کا ہوتا ہے، آٹا ہوتا ہے، چاول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا چلے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہفتہ 15 دن نکال لیں، تو لیکن کہتے ہیں پورا ہی نہیں پڑتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے روتے رہنا، تو دیکھا یہ کہ جو روتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے۔ یہ قربان مدنی بھائی، لالچ بری بلا ہے، یہ کون سی بلا ہے اور کیسے بچا جائے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بھی خالد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ لالچ کی 3 اقسام بیان کی، یعنی لالچ صرف بری نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی لالچ کا نام آتا ہے نا تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک عجیب سا تصور آ جاتا ہے، اور اگر لالچی کا نام آ جائے تو ایک بھیانک سی شکل، خوفناک سی، جو یہ بھی کھا جائے، بندے کی نظر اپنی جیب پہ ہو جائے کہ بھائی ابھی میرے جیب سے کچھ گیا اور گیا، میرا سامان ابھی گیا، وہ یہ لالچی کی اسی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جملے مشہور ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ کا انجام برا ہے، لالچ میں بھلائی نہیں ہے۔ یہ جو جملے مشہور ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بری لالچ کے اندر پڑ گئے، گناہوں والی لالچ کے اندر پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جملے مشہور ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی حرص تھا، ان کے اندر بھی لالچ تھی، لیکن ان کے اندر جو لالچ تھی وہ نیکیاں کمانے کی لالچ تھی۔ وہی جس پر ابھی گفتگو ہوئی کہ وہ چیز کمانا بھی ہمارے سامنے جو 2 چیزیں ہوں، ایک ختم ہونے والی ہو، لمیٹڈ ہو، وہ لوگ ہیں، یا جو چیز ان لمیٹڈ ہو، ختم نہ ہونے والی ہو، وہ لوگ ہیں۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو ان لمیٹڈ چیز پر ہاتھ رکھتا ہے، نہ ختم ہونے والی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اسلاف نے یہی کیا ہے۔ اسلاف کی زندگی کس طریقے سے گزرا کرتی تھی وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے جو ہے انتقال کا وقت قریب آ گیا، نقاہت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تلاوت قرآن کریم جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضور اس وقت بھی؟ کہا اس وقت ہی تو زیادہ ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہمارے اسلاف کا انداز۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں بھی ہو جائیں نا تو یہ حرص کرے گا، لالچ کرے گا میرے پاس تیسری کیوں نہیں، میرے پاس تیسری بھی ہو جائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مالک کل ہے نا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رب سے جو چاہے عطا ہو جائے، وہ تو جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے سونے کی ہو جائے، احد پہاڑ کو چاہے سونے کا ہو جائے، لیکن آپ نے کس چیز کو؟ قناعت کو، کیا بات، فقر کو، کیا بات، ان چیزوں کو آپ نے اپنایا
اور اسی کے اندر امن ہے، سکون ہے، چین ہے. ورنہ جب بندہ لالچ کے اندر پڑتا ہے نا حضور، تو وہ قتل پہ بھی آمادہ ہوتا ہے، وہ حسد میں بھی آمادہ ہوتا ہے، وہ بغض میں بھی جو ہے اس کے دل کے اندر بغض آ جاتا ہے. یعنی لالچ کی وجہ سے وہ کون سا گناہ ہے جو بندے کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اور وہ کون سا گناہ ہے جو کرنے پر وہ تیار نہیں ہوتا، ایک لالچ کی وجہ سے. اب دیکھیے ایک شخص تھا، اس نے کام کیا کہ بچوں کو کہا کہ بیٹا ایک زمین ہے، اس طریقے سے وہ میں تمہارے نام کر دوں گا. بات چیت ہو گئی، لیکن وہ بچے جو ہے وہ دو بھائی تھے، لڑ رہے ہیں، جی میں نے زیادہ خدمت کی ہے باپ کی تو میں یہ اس پلاٹ کا حقدار ہوں. بیٹا انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا، ذرا صبر رکھو. دوسرا لڑے، نہیں یہ تو زمین میری ہے. 12 لڑائیاں ہوئی دونوں کے مابین، اور لڑائی یہاں تک پہنچی، لالچ دیکھیے گا، لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا. اوئے ہوئے ہوئے. باپ نے اسی پلاٹ کے کونے پہ روڈ پر دونوں کی قبر بنا دی، ایک کی قبر اس کونے پہ اللہ. اور ایک کی قبر اس کونے پہ، اس لیے کہ پوری دنیا کو سمجھا سکے کہ دیکھو لالچ کا انجام کیا ہوا کر. جس کے لیے لڑ رہے تھے نا، جس فانی کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، وہ کتنی ملی؟ چند گز کی جگہ. وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا، اس سے بڑا خوش ہوا ایک بادشاہ ایک شخص سے، اور کہنے لگا کہ تمہیں جو ہے وہ میں زمین الاٹ کروں گا. سلامت کتنی؟ کہا بس تم چکر لگاؤ، ایک دائرہ بنا لو، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جتنا دائرہ بنا لو گے وہ زمین تمہاری. اچھا جی، بڑا خوش بھائی، اتنی بڑی زمین، اور سورج تو نہ جانے کب ڈوبنا ہے، ڈوبے کا پورا پورا دن ہے، اور میں تو آرام سے بہت لمبی جگہ لے لوں گا. اب وہ دوڑنا شروع ہو، چلتے 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 چلتے، اب اس نے کہا مجھے واپس ہونا چاہیے، دائرہ بنانا ہے، صرف لمبا تھوڑی چلنا ہے. اب وہ واپسی مڑنے کے لیے سوچے نہیں تھوڑا سا اور یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. آگے اس کو پہاڑی نظر آتی ہے خوبصورت سی، کہتے یہاں تک اور پہنچ جاؤں تو کمال ہو جائے گا. لالچ دیکھیں، اب وہ وہاں تک پہنچتا ہے، اب کہتا نہیں اب تو مجھے مڑنا چاہیے، سورج بہت تیزی سے چل رہا ہے. جب وہ وہاں سے مڑ کے سرکل بنانے کے لیے جب مڑتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے، وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کی رفتار کم ہوئی ہوئی ہے اور سورج تیزی سے چل رہا ہے. وہ ہوتا ہے نا کبھی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ گزرتا اسی ٹائم پیریڈ سے، لیکن ایسے جب مواقع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وقت دوڑ نہیں رہا، وقت اڑ رہا ہے. صحیح. تو اب وہ کہے یہ کیا، سورج مجھ سے تیز، ابھی یہاں اور اب یہاں، اب یہاں. اثر کے بعد تو اس نے نوٹ کیا کہ سورج چل نہیں رہا، سورج تو پگھل رہا ہے، دوڑ نہیں رہا، وہ تو پگھلے چلا جا رہا ہے. اس نے اور تیز دوڑ لگائی. اب جس کی دوڑنے کی بھاگنے کی عادت نہ ہو، لالچ میں کوئی ایسا کام کر گزرے جیسے کر بھی ڈالتے ہیں، بہرحال وہ دوڑ لگاتا ہے. تو آخر میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے پاؤں ایک طرف ہوتے ہیں اور دھڑام سے وہ گر پڑتا ہے، اور اس کے سانس زیادہ پھولنے کی وجہ سے اس کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. اس کا سر جو ہے جہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہاں پہ ہوتا ہے، اور اس کے پاؤں اس طرف ہوتے ہیں کہ جہاں پر اینڈنگ پوائنٹ تھا، یعنی وہ جو پڑا ہوا ہے نا وہ وہاں سے اس کا سرکل اس کا مکمل ہو رہا ہے. اس کی قبر وہیں پہ بنا دی گئی، اوئے ہوئے ہوئے. اور قبر کے اوپر ایک کتبہ لگایا گیا، اور اس کتبے کے اوپر لکھ دیا گیا اس کو اتنی ہی جگہ کافی تھی. او ہو. اس کے لالچ ہمیں کافی بہت کم ہوتا ہے. اللہ نے انسانی نظام کو، انسانی جسم کو، انسانی زندگی کو جو سروائیو کرنا ہے اس کو ایسا یوٹیلائز کیا ہے، تو خوبصورت اور حسین بنایا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ تقدر، بہت بڑے بڑے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ اس پر اگر راضی ہو جائے نا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اللہ کریم اس میں بھی برکت عطا یہ بڑی پیاری بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. صابر اور شاکر، قناعت کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کو قدرتی سکون ملتا ہے. اور جیسے ہمارے قربان مدنی بھائی نے بتایا نا کہ باپ نے کوئی زمین دینی تھی، دو بھائی لڑے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا اور اس پلاٹ پہ قبر ہی بنی. مجھے بھی ایک خالد بھائی کسی نے جنین واقعہ بتایا. والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، یعنی حالت نزا لگ رہا تھا کہ اب یہ نہیں جی پائیں گے. تو 3 بھائی تھے، تینوں باپ کے پاس بیٹھے ہوئے، لگ ایسا رہا تھا باپ کا آخری وقت ہے. اللہ. تو 3 بھائی میں سے ایک نے کہا کہ یار آپ ڈاکٹر کو بلا لیں جلدی سے. تو ایک جانے لگے تو دوسرے بھی ساتھ نکلنے لگے. بولا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، ابا کی طبیعت ایسی. بولا میں وکیل کو لینے جا رہا ہوں. بولا کیوں؟ بولا ابا کا آخری وقت ہے، وصیت تو کروا لوں. یہ اس پر ان کی کوئی بحث چلی، اتنے میں نہ ڈاکٹر آیا نہ وکیل آیا، ابا کا انتقال ہی ہو گیا. تو واقعی یہ دنیا کا لالچ، یہ مجھے مل جائے، یہ میرے پاس آ جائے، اس کا مال بھی آ جائے، ہٹس اور لالچ بڑھتی رہتی ہے. دوسروں کے مال پہ نظر ہوتی ہے، دوسروں کی گاڑیوں پہ نظر ہوتی ہے، دوسروں کی کوٹھیوں پہ نظر ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، کئی خاندانوں میں یہ ہوگا. ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں، حکم نہ لگائیں، لیکن اپنی نیت پر تو غور کریں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے تو میری بہو آئے تو یہ لے کر آئے تو وہ لے کر آئے. بلکہ آج کل تو ایسا دور ہے کہ ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں، لسٹیں دی جاتی ہیں، مکان مانگے جاتے ہیں، گاڑیاں مانگی جاتی ہیں،
سلامی میں پھر برائیاں کی جاتی ہے، سلامی میں یہ نہیں دیا تو وہ نہیں دیا تو گولڈ کی چیز نہیں دی تو بچی کو جہیز میں گولڈ کم دیا ہے۔ ارے اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی دے دی، اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے دے دیا، آپ کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، ساری زندگی اس بچی کو، بیٹی کو، بہن کو تانے مل رہے ہیں کہ تو لائی کیا تھی ہے۔ اس باپ کے جگر کو تو دیکھیے کہ اس نے اپنا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا نکال کر دے دیا، پال پوس کے اس کو بڑا کیا۔ کسی مبلغ نے کیا پیاری بات کہی پچھلے دنوں ایک جگہ بیان میں بیٹھا تھا، بولا کسی کی بچی ہو، بیٹی چھوٹی 7-8-10 سال کی، اور کوئی خاندان کا شخص ہی کہے، محرم اس کے ماموں چاچو وغیرہ، کہ بھائی یہ ذرا بچی مجھے دے دو، دل ہل جائے کہ یار میں اپنی بچی کیسے دے دوں، ارے کیسے میری بچی مانگ رہا ہے۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، مسلمان ہیں، شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، وہی باپ اس بچی کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، جو بھی اس کی شادی کی عمر ہو 18 20 22 سال جو ہے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کا مطلب نکاح کر کے اور اس کو پھر سامان دے کے رخصت کرتا ہے۔ پھر اس بچی کو تانے سننے کو ملے، تو لائی کیا تھی، تو نے کیا کیا ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے دیا کیا ہے، تو اس باپ کے دل سے تو پوچھے نا، کہ جس نے اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کر دے دیا۔ لیکن کئی ایسے لالچی لوگ ہیں، بعض اوقات ہوتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ اچھا بعض اپنے طور پر یوں سخی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، ارے غریب لوگ تھے اور ہم نے تو جو نا سوچا کہ چلو کسی غریب کی بچی لے آئیں، تو ہم نے تو جو ہے وہ کہا کہ یار کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، بس اپنی بچی سادگی سے جو نا رخصت کر دیں 2 جوڑے میں ہی، تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں لیا، اللہ نے بہت دیا، ہم نے سب کچھ خود کیا۔ یہ بتانا کیا ہے؟ یہ ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، یہ احسان جتانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کیا تو سب کو بتانے کی حاجت کیا ہے؟ اس کو ڈیلی ٹارچر دینا کہ تو کچھ نہیں لائی تھی، غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا غور کریں کہ اگر ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہمارا کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ اگر ہم کسی کی بچی کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، تو اس باپ اور بھائی کے دل پر غور کریں کہ جس نے اپنی بچی آپ کو دے دی ہے، تو کبھی بھی کسی سے برا سلوک نہ کریں۔ اور زیادہ تر لالچی لوگ، ان کی لالچ پوری نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ بہنوئی یا داماد اچھے بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن عموماً جب یہ نام آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو ریسپیکٹ، اسپیشل پروٹوکول، اور خاندان والے سارے ڈرتے ہیں کہ یار اس کو تکلیف ہو گئی تو ہماری بچی کو تکلیف ہوگی، ہماری بہن کو تکلیف ہوگی۔ سسر جو ہے وہ داماد سے یوں ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر خراب نہ ہو جائے، بھائی اپنے بہنوئی کا خیال یوں کہ میری بہن کو تکلیف نہ ہو، اس کا گھر بسا رہے، اس کی خوشامدیں، اس کی منتیں۔ یہ کیا انداز ہے؟ یہ کیوں چاہیے ہمیں پروٹوکول؟ یہ کس کے لیے چاہیے؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں، اور کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آج ہم کسی کے داماد ہیں، کل کو ہماری بیٹی ہوئی تو ہمارا بھی تو داماد آئے گا۔ اللہ نہ کرے یہ چیز ریپیٹ نہ ہو جائے، پلٹ کر نہ آ جائے، تو اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وہی بات ہے جو آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمائی نا، کہ حرص جو ہے، لالچ جو ہے، یہ صرف پیسے کا نہیں ہے، صحیح، وہاں عزت کا لالچ، اسٹیٹس کا لالچ۔ اگر میں کہیں آؤں گا تو جناب مجھے سب سے نمایاں مقام دینا چاہیے، جیسے سیٹ میری ہو ویسی کسی اور کی نہ ہو، صحیح، بالکل، جو مجھے کھانے میں دیا جائے تو وہ کسی اور کو نہ دیا جائے، یا چلیں سب کو بھی دیا جائے تو سب سے پہلے مجھے دیا جائے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو مرتبے کی خواہش ہے بندے کی، کیا بات، مجھے عزت مل جائے، مجھے فوکس کیا جائے۔ ہم نظروں میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ ہم کسی کے لیے اتنا اہم کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ ساتھ ہی آپ نے گفتگو میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ غریب کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اس کو جتاتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بیسکلی تو وہ خواتین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، لیکن میں یہاں اس کو وسعت دے کر مردوں کی طرف بھی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ ناسمجھ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر خود غلام کی بیوی بن کے زندگی گزارتی، جبکہ عقل مند عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو بادشاہ تسلیم کرتی ہے اور پھر بادشاہ کی بیوی بن کے عزت کی زندگی گزارتی ہے۔ بڑی پیاری بات، اسی طرح جو شوہر ہے وہ بھی تو اپنی بیوی کو ملکہ بنانے کی کوشش کرے تاکہ عزت کی زندگی، سکون کی زندگی رہے، خود بھی بادشاہ سلامت بن خود بھی بادشاہ سلامت بنے گا۔ بالکل ایسے ہی بات ہے، جب آپ اپنے ساتھ رہنے والی کو، جو آپ کی شریک حیات ہے، جس کو قرآن آپ کے لیے لباس قرار دے رہا ہے، کیا بات، اس میں آپ لباس میں اور بندے میں کوئی ایسا فرق تھوڑی ہوتا ہے۔ لباس اور بندہ تو پھر جسم کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جو اسٹیٹس اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں وہ سامنے والی کے لیے منتخب کریں۔ عزت کا حریص ہونا چاہیے آپ کو، لیکن عزت دے دیں گے نا تو آپ کی حرص بھی پوری ہو جائے گی، آپ کو زیادہ لالچ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب صرف آپ ڈیمانڈنگ بن کر رہیں اور گیو کے لیے تو آپ کا ہاتھ کھلا ہو، ٹیک کے لیے آپ کا ہاتھ کھلا ہو، گیو کے لیے آپ کا ہاتھ کھلا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے نا، ان میں بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے راہ اعتدال عطا فرمائی۔ کیا بات ہے۔ جب بندہ کسی چیز کو چاہ رہا ہے تو کیا پوری کرنے کی بھی طرف ہے؟ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے تو کیا ہم عزت دینے والے بھی ہیں؟ مانگنے کے لیے تو ہمارے ہاتھ بالکل کھلے ہیں، زبان کھلی ہے، اشارے کھلے ہیں، اور جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی دینے کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیں اپنے پاس سے کسی کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہو، تو پھر یہ دیکھو ذرا یہ کیسا آدمی ہے، اس نے دیکھو کیسے کر دیا، ارے اتنا بڑا منہ کھول لیا، ان کو تو مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی، آپ کو آئی تھی؟ اس وقت ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، پتہ جب چلتا ہے جب اپنے اوپر بیتتی ہے، جب بیتے نا اس سے پہلے ہی بندہ، وہ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، مکافات عمل کو ہی ذہن میں رکھے، تب بھی اس کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ ایکشن کا ریئیکشن ہے یہ۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں سے یہ بھی ایک ذہن میں آیا کہ بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں کوئی تقریب ہے، گھر میں کوئی تقریب کی، تو شادی بیاہ ہے یا کوئی اور فنکشن ہے ایسا جس میں لوگ لفافے لاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کیا ضرورت تھی، آپ نے زحمت کی، لیکن جب یہ لفافہ کھولتے ہیں، او ہو اتنا بڑا سیٹ بنتا ہے، یہ لو 100 روپے دے کے چلا گیا، کھانا 500 کا کھایا، 4 آدمی ساتھ لے آیا، پر ہیڈ 500 آئے تو 2000 کا کھانا کھا گیا، لو جی 100 روپے تھما کے چلے گئے، یہ 500 روپے نکلے، دیکھو اتنے یہ بڑے بھی تو بری لفافے بات ہے نا، یہ بھی تو غلط بات ہے نا، جو بات ہے وہ تو پھر وہ تو دعوت میں آئے تھے، کھانے کا بل تو دینے آئے نہیں تھے۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ نہیں نہیں آپ نے زحمت کی، آپ نے کیوں تکلیف کی، ہم نے کوئی اس لیے دعوت تو نہیں کی تھی، باقاعدہ وہ لفافے کھلتے ہیں، انٹریاں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، اچھا لفافہ نکلے، مزہ کس کو نہیں آتا، او بھائی یار ماشاءاللہ، ان سے تو توقع نہیں تھے، 10,000 5-5 ہزار کے 2 نوٹ نکلے، یار مزہ آ گیا، اس کا نام تو سب سے اوپر لکھے، اور بیچارے جنہوں نے 100-500 دے دیے، آج کل تو بولتے ہیں 100-500 میں ہوتا کیا ہے یار، دیکھو کیسا ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، پر یہاں غیبتیں شروع ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے، یہ بھی کوئی لالچ کا فیکٹر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل لالچ کا فیکٹر ہے اصل میں۔ یہ بھی چیز نا کہ جیسا ہم نے کیا ہے ہمارے ساتھ ویسا ہی ہو، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ صحیح۔ آپ اگر کوئی اچھائی کریں، اللہ کریم کی توفیق سے ملتی ہے اچھائی کی توفیق بھی، اللہ کریم سعادت یہ توفیق سے دیتا ہے اپنی۔ بے شک۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے نا، مہربانی فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، آمین آمین۔ ہم اچھائی اللہ کی رضا کے لیے، بے شک بے شک۔ دنیا میں ہی بدلہ لے لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا عرض کریں گے؟ یہ بھی ہوتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تو اتنا دیا تھا، انہوں نے یہ دیا، انہوں نے یہ کیا، ایسا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، کوئی اگر برا بالفرض کر بھی رہا ہے تو معاف کر دینا، کیوں اس کا مقصد آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ کروں، یوں کروں، یہ، اور اپنے دل سے غور کریں، میرے دل میں لالچ تو نہیں ہے، منصب کا، شہرت کا، عزت کا، پیسوں کا، کوئی نہ کوئی لالچ اگر چھپا ہوا ہے، منفی نیگیٹو، اس کو دور کریں، یہ اندر سے کھاتا ہے بندے کو، بندہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ دشمنی پال لیتا ہے، کینہ ہوتا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا، کئی لوگ ملتے ہیں قربان بھائی، کئی لوگ، ارے آپ تو امیر آدمی ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ تو یہاں پہنچ گئے، آپ تو یوں ہیں، آپ تو یوں ہیں، آپ کہاں بات کریں گے، آپ تو مدنی چینل پر آتے ہیں، آپ تو بڑے ذمہ دار بن گئے، آپ تو پیسے والے بن گئے، آپ کے پاس تو کار ہے، تو یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ جو ہے وہ احساس کمتری ہے، یا اس کے منصب سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے پیسے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آخر ہے کیا پرابلم؟ یا ہمارے دل میں کہیں چھپا ہوا لالچ تو نہیں ہے کہ یہ سب میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آ گیا؟ ہم حسد میں تو نہیں ہے کہ اس کا چلا جائے میرے پاس آ جائے؟ اپنے دل پر غور کریں، پھر جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر بھی تو ادا کریں، اس رب نے کتنی نعمتیں دی، لیکن بندہ ہے کہ اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ ایک کتے کی زبردست حکایت ہے، اب زبردست کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، سبق یہ دیکھ کے لیے تو لیجیے گا۔ ویسے زبردست، ہاں، سبق بہت زبردست، اس میں ایک میسج تو ہے کہ جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، دل ہی نہیں بھرتا، اور آ جائے، تو ایک کتے کا ایک واقعہ ہے، یا فرضی ہی ہوگا یا سچا یا جو بھی ہے، بہرحال ہے واقعہ، بالکل توجہ سے سنیے گا۔ ایک کتا بھوکا تھا، بھوکا کتا ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اس کو مل گئی ایک ہڈی اس نے دبائی منہ میں، اور وہ ایک کتے کو بازو کا دیکھا ہے، وہ ہڈی لے کر بھاگتا ہے، جو مل جائے ادھر ادھر کونے کھانچے میں کہ کوئی اور کتا چھین نہ لے، میں آرام سے کھاؤں گا، ہڈی لی اور بھاگا، ادھر ادھر گیا، پانی اس کو نظر آیا تالاب سا، تو اس نے تالاب میں جھانکا، جب تالاب میں جھانکا تو اس کو عکس نظر آیا، اب کتا تو کتا ہی تھا جانور، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا نظر آ رہا ہے، کہ جب اس کو عکس نظر آیا تو اس کے ہوا کہ یہ جو دوسرا کتا ہے اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے، میں اس کی یہ والی ہڈی چھین لوں، یہ بھی کھا لوں، تو وہ کھانے کے لیے اس نے منہ کھولا، جب کھانے کے لیے منہ کھولا تو اس کی اپنی بھی ہڈی پانی میں چلی گئی، وہ کیا ملنی تھی، وہ تو عکس تھا ہی ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے، بہت سارے لوگ دیکھیں پریشان ہوتے ہیں، آزمائش میں پڑتے ہیں، دیکھیں
ایک اچھے انداز میں آگے بڑھنا چاہیے، ٹرائی کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، مشقت کرنا چاہیے، تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، بہت فاسٹ ٹریک پر چلتے ہیں، یہ پلاٹ لے لیا، یہاں انویسٹمنٹ کر دی، یہ لے لیا، یہ کام کر لیا، بے ترتیب چلتے ہیں، اندھا دھن چلتے ہیں، وقت سے پہلے بہت زیادہ چاہنے کی کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، یہ قرضے پکڑتے ہیں، یہ قرضے لیتے ہیں، پھر بعض اوقات جس کو ہم کہتے ہیں نا عام اردو میں ٹوپی بناتے ہیں کہ اس سے انویسٹمنٹ کے نام پہ لے لیا، اس کے انویسٹمنٹ کے نام پہ لے لیا۔ ان کو ظاہری طور پر دنیا کی چمک نظر آتی ہے، یار یہ پلاٹ لے لوں، 10 لاکھ کا ہے، 12 لاکھ میں بک جائے گا، 2 لاکھ کا نفع ہوگا، کچھ اس کو دے دوں گا، بھائی 10 لاکھ آپ انویسٹ کر دیں، یوں کر کے وہ بظاہر آمد نظر آ رہی ہوتی ہے، بہت فاسٹ چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جتنی چادر ہے اس سے پاؤں باہر نکال لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب لاس ہوتا ہے تو لوگوں کا لیا وہ بھی گیا، اپنا بھی گیا، اب قرض چکاتا رہے، اب منہ چھپاتا رہے، چھپتا رہے، عزت بھی گیا، پیسہ بھی گیا، پھر وہ ایک آواز تو آتی ہے نا، ساؤنڈ تو آتا ہے کہ لوگوں کا پیسہ کھا گیا، لوگوں کا پیسہ نکلتا ہے، یہ دے نہیں پا رہا۔ تو اتنی بڑی چھلانگ مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں باہر نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں لوگوں کا پیسہ پکڑا؟ کیوں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اپنے سر پہ وبال لیا؟ جتنی طاقت تھی اتنا کرتے، اور ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن اپنے بلبوتے پہ کرے نا، کسی کا پیسہ پکڑ کر۔ باقی میں آپ کو یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ کبھی کام کرنا ہو تو اپنی جتنی طاقت اور حیثیت ہے اتنا کریں، یہ لمبی لمبی چھلانگیں نہ ماریں کہ ایک ہی چھلانگ ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گی، اور پھر اتنا مائنس میں آ جائیں گے۔ یقین کریں، میں نے کار والوں کی کاریں بکتی ہوئی دیکھی ہے، ذاتی مکان والوں کے ذاتی مکان بکتے ہوئے دیکھے ہیں، بھائیوں میں نفرت، پارٹنر میں نفرت، یہاں تک کہ جب برا وقت آتا ہے، کہتے ہیں نا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اولاد بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو کیا ضرورت تھی؟ اپنی لمیٹیشن میں رہیں، ٹھیک ہے، ٹرائی کریں، اسٹرگل کریں، لیکن ایک لمیٹیشن بنا لیں کہ میں نے اس سے اوپر نہیں جانا۔ تو پھر جو اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے طریقے سے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ تو اپنے وسائل ہیں، اگر ان کو اختیار کرتے ہوئے بندہ آگے بڑھتا ہے نا، تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ، اگر حلال کی طرف تگو دو کرے گا تو اللہ کریم اس کے لیے برکت بھی رکھے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زیادہ تر منافع جو ہے وہ بندے کو کاروبار کے ذریعے سے ملتا ہے، زیادہ تر رزق جو ہے وہ کاروبار کے ذریعے سے ملتا ہے، اور اس میں وسعت رکھی گئی ہے، بندہ ترقی کرے گا۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں نے قدم اٹھایا ہے نا تو ابھی عرش کی بلندیوں کو چھو لوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گریجولی کسی کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ بہت اونچے مقام پر ہے، بہت اچھا اس کا بزنس ہے، اس کی وہ پہنچ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہے نا بہت پیاری بات، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسٹرگل پلس ٹائم پیریڈ، جی، اسٹرگل پلس ٹائم پیریڈ، گریجولی آہستہ آہستہ ہی بندہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر کبھی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ آگے سیڑھیاں جلدی جلدی چڑھنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ادھر ادھر کا پیسہ لے کر انویسٹ کرتا ہے نا بندہ، انویسٹرز کا دباؤ نا انسان کو جینے نہیں دیتا، صحیح کہہ رہے ہیں، پھر بندہ فون نہیں اٹھاتا، پھر چاہے اس کو یوں سمجھے کہ اس کے نفع کے لیے فون آ رہا تھا نا، وہ تب بھی سمجھے گا یار کوئی نمبر بدل کے کال کر رہا ہے۔ اپنے دھوکے، اپنے 2 نمبری کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر تو آپ کا ایک ہی ہے نا، یوز تو آپ اسی کو کریں گے، پھر بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار اب وہ کاروبار میں وہ ریل پیل نہیں رہی، وہ بات نہیں رہی۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے لالچ کی تھی، اور لالچ کے پھندے نے ہم کو جکڑ کے زمین پر گرا دیا۔ اس سے ذرا باہر آئیں۔ لالچ سے بچنے کی جو ایک بہترین ذریعہ ہے نا، وہ ہے قناعت۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے۔ آپ کی اس بات سے مجھے یہ آیا، دیکھیں آج کل پروفیشنل جو ہے لوگوں کا ایک دور ہے کہ بھائی پروفیشنل کرنا چاہیے، ہاں جی ہونا چاہیے، اور لوگ کرتے ہیں، اسٹرگل کرنی چاہیے، لیکن کئی لوگ بہت فاسٹ ٹریک پہ چلتے ہیں، یہاں جاب کی، یہاں چھوڑی، یہاں کی، یہاں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے اور بندے کو کرنا چاہیے، لیکن کہیں ایک ٹائم تو گزارے۔ لیکن جب سی وی آتی ہے نا، سی وی اس پہ لکھا ہو کہ اس نے یہاں بھی کیا، یہاں بھی کیا، تو سی وی جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا ڈیوریشن وہاں گزارا، 3 مہینے گزارے، چوتھے مہینے کہیں اور، 6 مہینے گزارے، 7ویں مہینے کہیں اور، ہر سال ہی کمپنی چینج کر رہا ہے، تو یا تو یہ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں ہیں کہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو آپ کی سی وی بھی خراب ہوتی ہے۔ میرے اسپیشلی پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ اس کو نوٹ کریں، یہ ہم نے دیکھا ہی ہے، بظاہر سیلری آپ کو لگتا ہے کہ یار وہاں مجھے 40 مل رہی تھی، یا 45 مل جائے گی، یا 45 تھی 50 مل جائے گی، ٹھیک ہے خرچے بڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک جگہ کام کرنے میں بندے کی کریٹیبلٹی بنتی ہے،
بندے کا ایک نام ہوتا ہے، اس کو ایک آنر ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور جو بار بار کمپنیاں چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے، آپ نے سال 2 سال 3 سال نکالے، اچھی پوزیشن پہ نکالے اور اچھی اپرچونٹی ملے تو ٹھیک ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن جو جلدی جلدی کرتے ہیں یقین کریں یہ اپنی سی وی خراب کرتے ہیں، اپنا ٹریک ریکارڈ خراب کرتے ہیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، مارکیٹ میں وہ بدنام ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یار اس نے 10 کمپنیاں بدل لی، میرے پاس سے پتہ نہیں کب چلا جائے۔ تو جو اللہ نے دیا اس پہ صبر اور شکر بھی تو کرے نا، ٹھیک ہے آگے بڑھیں تو، لیکن ایک جگہ جم بھی جائیں، کیا پتہ وہی کمپنی آپ کو ترقیاں دے دے۔ کیا تو بات، اس میں ذرا سوچنا چاہیے یہ کہ یہ بھی فیصلہ ہے نا، یہ کیا فرمائیں گے قربان بھائی آپ؟ یہ حقیقت ہے کہ اگر گاڑی بھی تیز رفتار سے چلے نا تو اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لمٹ ہے نا اس کی، لمٹ ہے نا، اگر اسپیڈ لمٹ ہے۔ اسپیڈ لمٹ ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کو بہت تیز چولہے پہ ایک دم پکانے کے لیے رکھ دیں تو وہ بھی جل جاتا ہے، صحیح کہہ رہے اندر سے کچا رہ جائے گا لیکن باہر سے بہرحال جل جائے گا۔ تو اسپیڈ بالکل کام کی ہونی چاہیے، اگر کسی کے اندر کام کی اسپیڈ ہے اور کچھ کام جلدی کر سکتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہی راتوں رات جو ہے وہ دگنا چگنا اور تگنا اور بہت ہی آگے تو یہ بہرحال نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن پر سب سے زیادہ رحم کیا جائے۔ لالچی کو سب سے بڑا بیوقوف کہا جاتا ہے، سب سے بڑا بیوقوف۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دماغ اس کے اپنے کنٹرول کے اندر نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں خود نہیں دیکھ رہی ہوتی، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو جو سامنے والے لوگ ہوئے نا جن کو وہ دیکھ رہا ہے، جن کی وجہ سے وہ لالچ کر رہا ہے، وہ ان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضور ایک مثال یہاں پر میں عرض کروں، بلکہ ایک کوٹ یہاں پر بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ لالچ کی پٹی یہ آنکھوں پہ نہیں عقل پر بنتی ہے۔ یہ عقل سے جب اندھا ہو گیا نا پھر یہ ایسی ڈائمینشنز میں دوڑے گا جہاں اس کا نقصان نہیں ہوگا، اس کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے، تو پھر جب عقل میں پٹی بنی تو پھر راتوں رات یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پھر پیسے یہ ان جگہوں پہ بھی لگا دیتا ہے کہ جہاں پر وہ اس کو بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں، بس یہ آپ لگاؤ 1 مہینے میں اور اتنا، اور 2 مہینے میں اتنا، اور ہفتے میں اتنا، اور 1 دن کی یہ، تو پھر وہ ہوتا ایسا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ خالی اور روڈ کے اوپر، اب جاؤں تو جاؤں کہاں، گھر والوں کو سونا بیچ دیا، ان کا بیچ دیا، اتنے ساروں کی بددعا پھر وہ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ پر تو حقیقت بات ہے یہ لالچ جو ہے وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، اور اس قسم کے واقعات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ علماء کرام عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے نا، اس وقت آپ کی نفاست کا عالم یہ تھا کہ بہترین اور عمدہ کپڑے پہنا کرتے، اس دور میں 1000 درہم کا وہ سوٹ پہنا کرتے ایسے، اور وہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی کپڑے پہنتا اور اس کے بعد میں کہتا کہ بھائی یہ اتارو، یہ مجھے دوسرے دو، یہ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، مجھے لگتا کہ میرا کپڑا پرانا ہو گیا ہے، اور ایسے ہی وہ مہنگے سے مہنگے آئٹم کی طرف چلے جاتے، بہت مہنگا بھی آئٹم ان کو لا کر دیا جاتا نا تو کہتے یار ہے تو اچھا لیکن اگر اس سے نرم ہوتا نا تو اور بہتر ہوتا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے، کسی نے آپ کو دیکھا انتہائی سادہ لباس میں، انتہائی جس طرح پہلے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے ویسے خوشبو بھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت وہ خوش لباسیاں کہاں گئیں، وہ اعلیٰ خوشبو کہاں گئی؟ کیا بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جب دنیا میں کسی عہدے یا کسی منصب پر ہوتا تھا نا تو میری لالچ بڑھتی تھی، ہرس بڑھتی تھی، تمنا ہوتی تھی کہ اس سے بہتر ہو، اس سے بہتر ہو، اور میں اس سے بہتر کی طرف آ جاتا تھا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسند خلافت عطا فرما دیا، اور دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ہے نہیں، کہتا اب مجھے اس سے بڑھ کر کی خواہش ہوئی، اور جو اس سے بڑھ کر ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سادگی اختیار کرنا۔ کیا بات ہے، میرے دل میں یہ بات آ گئی، اور اب دیکھو جو میرا حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، باتیں بے شمار ہیں اور واقعی ٹائم ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا، ورنہ واقعی ٹاپک ایسا ہے کہ جب باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں کھلتی ہیں، بہت ساری باتیں کھلتی ہیں، مزید بھی ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن ہم ایک نیک اعمال جو ہمارے اصلاح اعمال کا ایک شعبہ ہے، تو نیک عمل میں سے بھی کوئی نہ کوئی نیک عمل ہم اپنے پروگرام میں لیتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا آپ کی کسی ایک یا چند سے دنیاوی طور پر ذاتی دوستی تو نہیں ہے؟ ذاتی دوستیاں اور گروپ تنظیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رکاوٹ بنتے ہیں۔
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیک عمل دیکھا، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے گھر اور معاشرے میں لالچ اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، نیکیوں کا بھی ہے، تو وہ اچھا ہے نیکیوں کا حریص ہونا، اور ایک دنیا کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، شہرت کا بھی ہے۔ تو آج کے ٹاپک سے متعلق یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ واقعہ کربلا جب سنتے ہیں تو اس میں ایک جگہ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ابن سعد کو لالچ دی گئی تھی رے کی، گورنری کی، اور شروع میں وہ تیار نہ ہوا، اور بعد میں اس کو یہ کہ رے کی حکومت کی لالچ لے کے کربلا کے میدان میں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو اب یہ کہ اتنی بڑی مطلب کے سامنے بارگاہ اور اتنا بڑا درجہ اہل بیت، اور پھر سامنے یہ، تو یہ کس طرح دل اس طرح بدل جاتے ہیں کہ پھر وہ بھی آگے کسی کام کی نہیں رہتی حکومت یا گورنری جو بھی ہے۔ تو یہ کس طرح مطلب کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ سامنے پتہ ہو کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، اور اتنا دل پر کسی چیز کا یا محبت کا غلبہ ہو جانا، کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ دنیا کی محبت ہے ایسی، ہمارے یہاں اخباروں میں چھپتا ہی رہتا ہے نا، کبھی نہ کبھی چھپتا ہے کہ اس کی خاطر، ترکے کی خاطر باپ کو مار دیا، ماں کو قتل کر دیا، ہوتا ہے، مطلب یہ تو کبھی کبھی آتا ہے اس طرح کی خبریں۔ تو یہ کہ پیسوں کے لیے کہ مجھے ترکہ مل جائے، ان کو اس وقت اندھائی شیطان جو اندھا کر دیتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا پولیس کا ہاتھ پہنچ جائے گا، اب پولیس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، ترکہ مل جاتا ہے اس کو ماں باپ کا، پھندے کی صورت میں گلے میں پہن کر، یہ اندھے ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت میں اور مارے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ابن سعد جو تھا یہ بھی دنیا کی محبت میں اندھا ہو گیا، پہلے ڈرا کہ نواز رسول کا میں نہیں، پھر وہ اس کو پھسلایا گیا، اور یہ رے کی حکومت جو موجودہ تہران، ایران کا شہر ہے تہران، یہ پہلے اس کا نام رے تھا، تو یہ رے کی حکومت کے لالچ میں، پھر لالچ نے غلبہ کیا اور یہ بدبخت جو تھا اس میں آ گیا اور نہ کرنے کا اس نے کیا، آل رسول پر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور رہتی دنیا تک اس کو ملامت کی جا رہی ہے، ملامت کی جا رہی ہے، اور رہتی دنیا تک کی جائے گی۔ اس سے بڑی بھول کی اس نے دنیا کی محبت میں، تو دنیا کی محبت نہیں ٹھیک، تو یہ محبت جو ہے دنیا کی یہ تمام خطاؤں کی بنیاد جڑ ہے۔ اس وجہ سے آدمی بس اندھا ہوگا، جیسے جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، مرتا دیکھتے ہیں تب بھی یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ میں بھی مر جاؤں گا۔ آپ دیکھیں گے 60 70 سال کے بوڑھے جو ہیں یہ بھی یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار کے، دھوکہ دینے کے، اور پیسے جمع کرنے کے، پتہ نہیں کیا ہوگا یار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ویڈیو کلپ بھی آپ نے دیکھا، بس اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ بعمل بنا دے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ وہ لالچ یہ اندھا کر دیتی ہے، لالچ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اور ایک جگہ یہ بھی میں نے لکھا ہوا پڑھا کہ لالچی شخص جو ہے نا قابل رحم بھی ہے، کیونکہ لالچ اس کو خرچ بھی نہیں کرنے دیتا، بخیل بنا دیتا ہے کہ گاڑی چاہیے تو کسی اور کی پیٹرول اس کا لگ جائے، وہ کال کرنی ہو تو میرا جو ہے وہ کال نہ لگے، اس کی کال میں یوز کر لوں، اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہاں آسانی مل جائے۔ یہ بائک پر جانا ہے تو یار میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، ٹھیک ہے آسانیاں اختیار کرنا اور بات ہے۔ اچھا یہ جو کھانا کھانے جا رہے ہیں، چند دوست بیٹھے ہیں تو جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا، اور چلا بھی گیا تو جا کر پھنس گیا، نکل ہی نہیں رہا باہر، سائڈ میں بولا نہیں آپ رہنے دیں، وہ ہاتھ تو اندر گیا لیکن باہر ہی نہیں آ رہا وہ، تو ابھی دل میں لالچ کہ یار یہ جو ہے وہ میرے پیسے خرچ نہ ہو، آئیں بھی آپ کو چائے پلاتے ہیں، اب دوستوں نے کر دی ہاں کہ پیتے ہیں، چلو یار اب کیا کریں، چلو یار دیر ہو رہی پھر کبھی دیکھیں گے۔ یہ تو لالچی شخص جو ہے وہ دوسروں سے طلب کرتا ہے، یہ مجھے کھلا دے، یہ پلا دے، یہ میری خاطر تواضع کرے، اس کا خرچ ہو میرا خرچ نہ ہو۔ پھر لالچی شخص غیبتیں بھی کرتا ہے، کہیں گیا پوچھا نہیں، دیا نہیں، دیکھو ہم ان کے ساتھ بازار گئے، اپنے لیے تو 10,000 15,000 کی شاپنگ کی، ہمیں ایک شرٹ تک بھی نہیں دلوائی، ہمیں ایک جوتے تک بھی نہیں دلوائے، ہمارا بچہ ساتھ تھا، یار بچے کو دلوا دیتے۔ کیوں طلب کرتے ہیں دوسروں سے؟ کیوں دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں؟ اللہ نے جو دیا اس پہ صبر و شکر نہیں ہے۔ اسی طرح لالچی شخص اس کو طلب جب دوسروں سے ہوتی ہے نا
تو اپنے خاندان کے یا محلے کے یا رشتہ داروں میں سے غریب لوگوں کو نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کو غریب سے کوئی ریٹرن ملنا ہی نہیں ہے۔ غریب کبھی پریشان ہو تو کبھی پوچھے گا نہیں کہ کام ہو تو بتانا، اس کو پتہ ہے اس نے بتا دیا تو میں پھنس جاؤں گا، کہ بیٹی کی شادی ہے، گھر میں بیماری ہے، ذرا علاج کروا دیں۔ ہاں امیر کو پوچھ لیں گے اور جناب خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، اللہ پاک نے بہت دیا ہے، لیکن پھر بھی بندہ حاضر ہے، کبھی کوئی کام ہو تو بتائیے گا، پتہ ہے امیر کیا بتائے گا، لیکن آج میں پوچھ رہا ہوں، کل کو میری کوئی گوڈ اٹکی، ہو سکتا ہے یہ امیر صاحب میری کچھ مدد کر دیں، تو اپنے قریب رشتہ داروں کو پوچھیں، اپنے جاننے والوں کو پوچھیں اگر اللہ نے دیا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے پوچھیں، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پوچھیں، خالی خالی پوچھ کر اس کو تکلیف میں نہ ڈال دیں، اس کو امید دلا کے نہ آ جائیں، اور یقین کریں کہ لالچ کا جو ایک اپوزٹ کہیں یا لالچ کا ایک حل ہے نا دنیاوی لالچ کا، وہ یہ ہے کہ صبر، شکر اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کریں۔ یقین کریں سب سے بڑا غنی جو ہے نا وہ دل کا غنی ہے، اور سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو لالچی ہے، جس کا دل ہی نہیں بھرتا، پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، یہ دن رات پریشان رہتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتا ہے، گاڑیاں ہونے کے باوجود پریشان رہتا ہے، کوٹھی، بنگلے، بینک بیلنس، بہت کچھ ہے، لیکن اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، کیونکہ لالچی ہے، اس کو اور چاہیے، حل من مزید، حل من مزید۔ تو صبر کریں، شکر کریں، قناعت کریں، توکل کریں۔ اللہ پاک نے جسم جو سلامت دیا ہے، کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ آنکھیں جو اللہ نے دی ہے سلامت ہیں، یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جسم کے اور باڈی پارٹس دیکھیں کہ یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، کیا یہ نعمت نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ نے بہت دیا ہے، اور پھر اپنے دل سے دنیا کا لالچ، مال کا لالچ، یہ سب نکال کر اور آخرت کی طلب، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پیدا کر دے ہمیں۔ ہم رات کو ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اپنے دل میں نیکیوں کا اور آخرت کا ایک لالچ کھیلیں، ایک ہرس کھیلیں کہ میں تہجد کی نیت سے سوؤں گا۔ نگران شورا پچھلے دنوں ایک مشورہ فرما رہے تھے، کچھ ذمہ داران بیٹھے تھے، ایک ترغیب دلا رہے تھے تہجد کی، فرما رہے ہیں کہ رات سوتے وقت کیا تہجد کا الارم لگایا؟ یہ الارم لگانا تہجد میں اٹھنے کی تیاری ہے۔ اچھا میں نے اگر نہیں لگایا تو میرے ذہن میں ہے نہیں کہ میں تہجد پڑھوں گا، کہ رات سونے سے پہلے میں نے فجر کا الارم لگایا، اپنے آپ کو پریپیئر کیا کہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو اگر کیا تو فجر کا ہے، جاب ہو، کام ہو، ٹریولنگ ہو، تو بندہ ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے۔ تو اب ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ کی طرف ہے، تو اب لالچ سے کیسے بچا جائے؟ اچھا برا لالچ کیا ہے؟ ہمارے دونوں بہترین مبلغین، دونوں مدنی ہیں اور ماشاءاللہ زبردست یہ باتیں کر رہے ہیں، تو خالد بھائی اور قربان بھائی کچھ اس پر آخر میں کچھ آپ فرمائیں کہ کیا فرمائیں گے کہ اچھا لالچ کون سا، برا کون سا، اور بندہ کیسے بچے، اور اچھا لالچ اگر آخرت کا ہے تو کیسے اختیار کرے؟ اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی پیدا فرمایا ہے، دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ صحیح۔ ایک ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور ایک سے ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ جو اچھی لگتی ہے اسے کیسے حاصل کریں، اور جو بری لگتی ہے اسے کیسے بچا جائے گا۔ واہ، اعمال کا ترتب، اعمال پر جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے، یا جو سزا ملنی ہے اور جو عقاب ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں کو بیان فرمایا ہے۔ نیک اعمال ہیں، اس کی حرص کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر حرص دلائی ہے، لالچ دلائی ہے بندے کو کہ یہ کرو گے تو پھر جنت ملے گی۔ کیا بات، کیا اور بات۔ برائی سے بچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈرایا ہے کہ اگر تم یہ برا کام کرو گے تو پھر نتیجہ تمہارا جہنم ہے۔ لالچ دل میں رہے گی، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دنیا کی لالچ کے بجائے آخرت کی لالچ کی طرف، کیا بات، ثواب کی لالچ کی طرف کیا آئے بات۔ کہ آخرت کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے۔ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں، دنیا کے انعامات کو بیان کر کے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا بات۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ کیا بات۔ تو چاہیے کہ اس لیے کوشش کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو تو سمجھدار وہ ہے جو مٹی پر ہاتھ رکھے۔ کیا بات، کیوں؟ کیا بات۔ کیونکہ اگرچہ آخرت مٹی ہے لیکن ہے تو باقی رہنے والی، اللہ اکبر۔ بالآخر اس کی مٹھی میں رہے گی۔ دنیا اگرچہ سونا ہے لیکن فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا لیکن واللہ، آخرت سونا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ آخرت کو ہی ہاتھ میں رکھے کہ یہ سونا بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، اور اگر اس کو ہاتھ میں رکھے گا تو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ سونے پہ مجھے یاد آیا، سونا مینز گولڈ، تو خواتین کے پاس ہوتا ہے، اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل دیکھتی ہوں گی،
تو زکوٰۃ جس پر فرض ہے ادا کرنی ہے، لیکن جب عورت کا سونا بالفرض ہو کہ اب اس میں سے دینی ہے تو ایک آہ نکلتی ہے، تو یہ آہ لالچ کی وجہ سے تو نہیں کہ میرا گولڈ کم نہ ہو، اب اتنا گولڈ رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو دینی ہے۔ امیر اہل سنت کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آہ کر کے خرچ نہ کریں، واہ کر کے، لیکن جب ہمارا مال جاتا ہے تو آہ نکلتی ہے۔ اللہ پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کوئی ذرہ، کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ راہ خدا میں خرچ کر کے اور خرچ کریں، واہ نکلے، لیکن اللہ کی راہ میں واہ نکلتی ہے کہ آہ نکلتی ہے۔ ہم خود اپنے دل پر، اپنی کیفیت پہ غور کر رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے قربان بھائی؟ جی، علماء نے جہاں پہ لالچ سے بچنے کے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے، اس میں سے پہلے لالچ کی جو نحوست ہے، ایک بیان کی حسد، کہ لالچ کی وجہ سے بندے کے اندر حسد آتا ہے، اکڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اپنا خون جلاتا رہتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا رہتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ غیبتیں کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں حلال کا کما رہا ہے، حلال کا کما رہا ہے، کیسا کما رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح اس کے اندر اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا لالچ کی ایک نحوست یہ ہے، اس نحوست کا وبال دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت بیٹھ رہی ہے، صحیح، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ گر رہا ہے، گناہ اپنے جو اعمال ہے، نام اعمال اس کے اندر وہ سمیٹ رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ یہ کام کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بھی عطا فرمائے، اس لیے تو جل رہا ہے نا، کوڑ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے وہ اتنی دیر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگ لے، سبحان اللہ، کیونکہ میں اگر کسی کو دوں گا تو کتنا دے دوں گا، ایک لمٹ آئے گی، وہ لمٹ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے رب سے مانگے جس رب نے اس کو دیا ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ حسد کر رہا ہے، جس کو دیکھ کے وہ حسد کر رہا ہے، اس رب سے مانگے، اس رب کی بارگاہ میں، اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو اتنا دے گا کہ مالا مال فرما دے گا، تمہارے مال میں برکت عطا فرما، اس کو بھی رب نے دیا، رب نہیں دیا ہے اس سے نا، رجوع اس لگا۔ سے ہی مانگے۔ صحیح کہہ رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے مال کی طرف کیوں نظر رکھیں؟ اگر کسی کے پاس مال ہے بھی تو رب نے دیا ہے، رب سے مانگیں، جائز طریقے سے مانگیں، اللہ دے گا، دیتا ہی اور دے ہی رہا ہے۔ کب بھوکے سوتے ہیں، کب بھوکے اٹھتے ہیں۔ اچھا، لالچ مینس ہٹس، تو بچوں میں بھی بعض اوقات یہ ہٹس کی عادت ہوتی ہے، بچہ یہ کرے گا، میں یہ لے لوں، اس کے ٹوائس لے لوں، بعض اوقات کہیں جاتے ہیں تو کسی کے کھلونے دیکھیں تو میں اس کا کھلونا لے جاؤں، جاتے جاتے ہوتے ہیں بچے روتے ہیں کہ یہ لے جاؤں، تو سمجھدار ماں باپ تربیت کرتے ہیں۔ اچھا، کھانے کے حریص بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کیک اٹھایا، پورا یوں کھا لیا، تو فلاں چیز کھا لی تو پورا منہ پہ لگا لی، اور ابھی شروع بھی نہیں کیا تو بچے نے اٹھانا شروع کر دی۔ تو بچہ ہی ہے، لیکن تربیت تو ہو نا، اس کو سمجھایا جائے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، بڑے کھانے کے حریص، تو آج کل تو کھانے کا تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جی کھانے کے لیے رہے۔ ہاں جی، کھانے کے لیے جی رہے ہیں، لگتا ہے کہ بس جو ہے نا ہماری سانسیں آکسیجن کھانے پر ہے۔ یقین کریں کہ اب جو ینگسٹرز ہیں شاید ان کو ابھی فیل نہ ہوتا ہو، اب میری اپنی ایج 50+ ہو گئی ہے، جب اب بہت سارے امراض آ جاتے ہیں، جب ایج بڑھتی ہے، ویٹ بڑھتا ہے، تو جگر کا پرابلم، معدے کا پرابلم، چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، آئلی چیزیں یہ نہیں ہوتی، لیکن جب کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہے، تو اب اس وقت بندہ سوچتا ہے میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، پکوڑے بھی کھا لوں، سموسے بھی کھا لوں، کباب بھی کھا لوں، برگر بھی کھا لوں، ابھی دوپہر کو کھایا تھا، شام کو بھی کھا لوں، رات کو بھی کھا لوں، لیٹ نائٹ بھی کھا لوں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے بچے، میرے بچیاں، میرے بہن، میرے بھائی جو بھی سن رہے ہیں، آج کل تو آن لائن آ جاتا ہے، رات کو بھوک لگی، چلے بھائی اٹھائے موبائل، گھمائے کسی ایپ پر، ابھی جو ہے نا گھر پر آن لائن آ جائے گا، پیزا آ گئے، رول آ گئے، پراٹھے آ گئے، برگر آ گئے، یہ صحت بگاڑتے ہیں، اس سے انرجی نہیں ملتی ہے، یہ جو اس طرح کے فوڈز ہیں یہ، لیکن یہ بھی کھانے کی ہٹس اور لالچ ہے۔ فرائز کھا رہے ہیں، فرائز آئٹم تو اور نقصان کرتی ہے، تو کھانے کی ہٹس بھی ختم کریں، یہ بھی لالچ ہے، یہ صحت کو برباد کر رہا ہے، آپ کو انرجی نہیں مل رہی ہے یہ۔ تو کون سا لالچ اچھا ہے، کون سا برا ہے، ہمارے مبلغین نے بھی بتایا۔ تو گناہوں میں بھی تو بندہ لگ جاتا ہے نا، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو آج یہ دیکھا پروگرام، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اندر اگر پیدا کرنا ہے تو نیکیوں کا لالچ، نیکیوں کے حریص بنیے، کہ میں 5 نمازیں باجماعت پڑھوں گا، میں تلاوت قرآن پاک کروں گا، فجر کی نماز مسجد میں باجماعت جا کر پڑھوں گا، میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، میں نیک اعمال کروں گا، میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، میں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کروں گا۔ اسلامی بہنیں ہیں تو وہ نیت کریں کہ ہم گھر میں درس دیں گے، اس کی نیت کریں کہ ہم نیک اعمال پر عمل کریں گے، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں گے۔ یہ بھی تو ایک ہے نا آخرت کا لالچ، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا طلبی جو ہے وہ اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اے اللہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، لمبی لمبی امیدیں ہمارے دل سے نکال دے،
اور ہمیں آخرت کے لیے عمل کرنے والا بنا دے۔ اے مولا تیری رضا کے لیے عمل کرنے والا بنا دے کہ بس آخرت کی محبت ہو جائے ہمارے دل میں۔ اگر کوئی ہرس پیدا بھی ہو تو آخرت کا ہو، نیکیوں کا ہو، اور اے اللہ بس تو راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاش محبتیں